السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 66۔ حدیث شریف میں دو عورتوں کا تذکرہ آتا ہے، مکہ مکرمہ میں رہتی تھی۔ ایک سارہ جو گانا گاتی تھی، اور ایک عناق نامی عورت جو زانیہ تھی۔ تو عناق نامی عورت جو ہے، اس کے تعلقات زمانے جاہلیت میں مرثد ابن ابی مرثد سے تھے۔ یہ صحابی بن گئے، پہلوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے یہ آتے تھے، اور جو قیدی ہوتے تھے ان قیدیوں کو یہ چھڑوایا کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑواتے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان میں پرسوں جمعہ کے بیان میں کہہ چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا آپ۔ یہ آئے، وہاں مکہ مکرمہ پہنچے، 14ویں رات کا چاندنا تھا، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ مکہ والے سو جائیں تو پھر میں جو ہے کسی قیدی کو چھڑا کر مدینہ منورہ لے جاؤں۔ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اتنے میں یہ عناق نامی لڑکی آ گئی اور کہا، ارے کون ہے؟ ارے مرثد تو ہے، اتنا میرا پرانا یار، پرانا یارانہ ہے میرا تیرا، چاندنا بھی ہے، چل آج رات میرے گھر پر تو گزار، آج ہم دونوں ساتھ سوئیں گے، پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ چنانچہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے، وہ زانیہ نے کہا، عناق نامی عورت نے، میں تجھے پھنساؤں گی، یہ کو تجھے جو کرنا ہے وہ کر، لیکن میں جو ہے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ اندر کا ایمان تھا، حالانکہ تنہائی ہے، 14ویں رات کا چاندنا ہے، پرانا یارانہ ہے، پرانی دوستی ہے، لیکن مرثد ابن مرثد نہیں مانے۔ عناق نامی عورت نے پورے مکہ میں اعلان کیا کہ یہ مرثد ابن مرثد آیا ہے، تمہارے قیدیوں کو یہی چھڑا کے لے جاتا ہے، اس کو مارو، اس کو پکڑو۔ چنانچہ مرثد ابن مرثد جو ہے یہ بھاگے اور کسی غار میں چھپ گئے۔ مکہ والے بھی پیچھے بھاگے، اور یہ غار میں چھپے ہوئے تھے، مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا کہ غار میں چھپے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ مرثد ابن مرثد کہتے تھے کہ مکہ والے سارے کے سارے وہیں پر مجھے ڈھونڈتے رہے، میں تو نہیں ملا، لیکن انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پاخانہ کیا، ساری غلاظت میرے کپڑوں پر آئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب مکہ والے چلے گئے، پھر جو ہے مرثد ابن مرثد نے کپڑے وغیرہ دھوئے اور اپنا جو ہے پاک صاف ہوئے، اور آ کر وہ قیدی کو چھڑایا، اور قیدی کو چھڑا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت خوش ہوئے مدینہ والے کہ وہ قیدیوں کو چھڑا کے لے آئے۔ چلو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب نگاہیں نیچی، زبان خاموش، اور کچھ کہہ نہیں پاتے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مرثد ابن ابی مرثد نے کہا کہ حضرت، مکہ مکرمہ میں عناق نامی لڑکی ہے، پرانا میرا یارانہ تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں۔ آپ نے فرمایا، حد، تھوڑا ڈانٹ دیا، یہ باتیں نہیں کرتے۔ 3-4 دن کے بعد پھر آ گئے۔ پھر کیوں آئے؟ یہ فرمایا کہ حضرت، وہ پرانا عشق تھا، پرانا یارانہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں۔ آپ نے بولا نہیں، چلو یہ بات مت کرو۔ مدینہ منورہ میں قریشی لڑکیاں بہت ہیں، مدینہ منورہ میں خزرج کی لڑکیاں بہت ہیں، مدینہ منورہ میں وہ یہودی عورتیں بھی ہیں جو مسلمان ہو چکی ہیں، جیسے ریحانہ وغیرہ۔ یہ ریحانہ یہودیہ تھی، یہ حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، اور کئی جو ہے مسلمان ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں، کئی لڑکیاں ہیں، وہ اس کا تذکرہ نہ کرو۔ پھر آئے حضرت، وہ سمجھ گئے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، وہ یاد آ رہی میں۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، الزانیۃ لا ينکح الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ دیکھ مرثد، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ زانیہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت مرثد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں اس کی طرف سے دل اپنا ہٹا لیتا ہوں، خیال ہٹا لیتا ہوں۔ تو یہ اتنے بڑے دیندار تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات، گندی سوچ گندے اثرات۔
اب اس کا مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ زانیہ عورت ہے لیکن مسلمان ہو گئی، دیندار بن گئی، صالحہ بن گئی، اچھی بن گئی، اب اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ میرے پاس فارس روڈ کی ایک لڑکی آئی تھی، اس کا نام عائشہ تھا، اس کا لڑکا بھی آیا، بھئی ہم دونوں میں آپس میں تعلقات ہو گئے ہیں، میں مسلمان تو ہو گئی ہوں، اب نماز بھی پڑھوں گی، آپا بھی بنوں گی۔ میں نے کہا بہت اچھا، نکاح کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دینداری، یہ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمیشہ زنا سے بچنے کا اہتمام کیجئے، کوئی ایسا کام نہیں کیجئے جو آدمی کو یا عورت کو زنا تک پہنچائے۔ اللہ تعالی حلال بستروں کا اس امت کے لیے انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے پوری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔